الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ تلاش نہ کر اس کو بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ وہ خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ عزت و وقار کی مسند پر براجمان خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 42 آپ لوگوں نے سماعت کی۔ ارشاد رب ذوالجلال ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اپنے اللہ کا ذکر کرو۔
بڑا آسان ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو ذکر کرو، کس کا بولیے؟ اللہ کا۔ کس کا ذکر کرنا ہے؟ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ صبح کرو تو کس کے نام سے؟ شام کرو تو کس کے نام سے؟ اس لیے کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس کی باقی بیان کرو کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے، اس کی باقی بیان کرو کہ وہ سب سے الذی خلق فسوی، اس لیے اس کی باقی بیان کرو کہ اس نے تمہیں بنایا ہے، اس نے تمہیں بنایا ہے، تخلیق کیا ہے۔ کیا اس نے تمہیں آنکھیں نہیں دی؟ کیا اس نے تمہیں کان نہیں دیے؟ کیا اس نے تمہیں بولنے کے لیے زبان عطا نہیں کی؟ کیا اس نے پکڑنے کے لیے ہاتھ نہیں دیے؟ اے ایمان والو، تمہارے پاس دوستوں کے پاس جانے کے لیے وقت ہے، رب کے پاس آنے کے لیے ٹائم نہیں۔ سسرال تم جاتے ہو، کوئی بھائی بلائے تو تم جاتے ہو، کوئی دوست دعوت دے تو تم جاتے ہو۔ جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں وجود دیا، جس نے تخلیق کیا، وہ دن میں 5 مرتبہ فرماتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ یاروں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس جانے کے لیے ٹائم ہے، اللہ کے پاس آنے کے لیے تو پھر وہ خود کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ارے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم اللہ سے غافل کر دیا؟ ارے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے دور کر دیا ہے؟ ہمارا رب بڑا کریم ہے، ہمارا رب بڑا کریم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا باری تعالیٰ دکھا تو صحیح کس بندے کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ فرمائیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جب میرا باغی تھا اس وقت میں نے نہیں دکھایا، اب تو میرا یار بن چکا ہے، اب میں اس کے عیبوں سے پردے کیسے اٹھاؤں؟ ہمارا رب کتنا کریم ہے۔ تو کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ارے انسان اپنے کریم رب کی طرف پلٹا، کیوں اپنے کریم اللہ سے غافل ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو ذکر کرو کس کا؟ اللہ کا۔ حضرت حارث محاسبی بہت بڑے ایک اللہ کے ولی گزرے۔ کسی نے بتایا کہ فلاں علاقے میں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، زیارت کے لیے چلے۔ آج ہم سیر و تفریح کے لیے مری ناران کاران کا سفر کرتے ہیں نا، پہلے زمانے کے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے وہ اللہ والوں کی زیارت کے لیے سفر کرتے تھے۔ ان کے علم میں تھا یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ وہ جانتے تھے کہ ایک لمحہ اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ اچھے کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، برے کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ عطار کی دکان پہ بیٹھنے والا خوشبو نہ بھی خریدے، اسے خوشبو کے حلے، لوہار کی دکان پہ بیٹھنے والا کام نہ بھی کروائے، اس کے کپڑوں پہ چنگاریاں پڑتی ہیں۔ تو کہا یک زمانہ صحبت با اولیاء۔ حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا اللہ کے ولی کی زیارت کرنا، سفر کرنا، یہ اولیاء کی سنت ہے۔ اور خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے۔ اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ حارث محاسبی کہتے ہیں میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ پانی کے اندر آٹا گھول کے پی رہے ہیں۔ اشتہار لگاتے ہیں نا تو ہم ایک لیوی سی بناتے ہیں آٹے کے ساتھ، اس طرح انہوں نے آٹے کو پانی میں ڈالا ہوا ہے اور وہ پانی پی رہے ہیں، وہ آٹا پیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کون سی ایسی مصیبت آ گئی، کون سی اتنی بڑی آفت آ چکی کہ یہ آٹا پانی میں گھول کے پی رہے ہیں، روٹی پکا کے کیوں نہیں کھا لیتے؟ تو میں نے ان سے کہا اللہ کے ولی تو اس آٹے کو گوندھ کے روٹی پکا کے بنا کے کیوں نہیں کھا لیتا؟ انہوں نے کہا کہ میں آٹا گوندوں گا، گوندنے پہ ٹائم لگے گا، میں آگ جلاؤں گا، آگ جلانے پہ ٹائم لگے گا،
میں روٹی پکاؤں گا، پکانے پہ ٹائم لگے گا، اس کو توڑ کے کھاؤں گا، نوالا چباؤں گا، نگلوں گا، اس پہ بھی ٹائم لگے گا۔ میں آٹے کو پانی میں گھول کے اس لیے پی رہا ہوں کہ جو وقت بچے گا اپنے یار کو یاد کر لوں گا۔ وہ لوگ تھے کہ جو کھانے پینے پہ بھی اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے تھے، اس وقت میں بھی بولیے کس کو یاد کرتے تھے۔ آج ہمارے مطالبے تو یہ ہیں، کھانے میں بریانی بھی ہونی چاہیے، کھانے میں پلاؤ بھی ہونا چاہیے، ہفتے میں 2 دفعہ ہمیں بازار پیزا کھانے کے لیے ٹائم بھی درکار ہونا چاہیے۔ اور آج پھر کیفیت یہ کہ ہمارا نفس تکڑا ہے اور ہم اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول چکے ہیں۔ لیکن وہ اللہ والے تھے جو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام ذکر کرتے تھے، تو بولیے کس کا؟ اللہ کا، اپنے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی، کس نام سے یہ بابا جی مشہور ہیں؟ 11ویں والے بابا جی مشہور ہیں نا۔ صرف ہم نے وہ کھانے پینے کے لیے 11ویں کو یاد رکھا ہے، آپ کے باقی معمولات، باقی اعمال ہمیں یاد نہیں۔ آپ نے تو کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی، آپ نے تو کبھی کسی انسان کا دل نہیں توڑا تھا، آپ نے تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، آپ کی تو تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی تھی، اور ہم نے صرف ان کے ایک عمل کو پکڑا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم نے ان کے طریقے کے مطابق یہ 11ویں نہیں منا رہے، بلکہ ہماری اپنی خواہش ہے، ہماری اپنی تمنا ہے۔ ہم نے تو محرم شریف کا موضوع بھی حلیم اور کھیر کا بنا دیا ہے۔ محرم کا موضوع دوستو حلیم اور کھیر نہیں کہ میں نے 10 دیگیں بنائی، میں نے آج 5 کھیر کی دیگیں بنائی، پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ میری حلیم کیسی بنی تھی اور تو نے کتنی کھائی ہے، کتنے نان کھائے تھے۔ یہ محرم کا موضوع نہیں ہے یار۔ جن کے نام کی ہم محفل سجاتے ہیں، ہم لنگر پکاتے ہیں، ان کی تو 10 محرم کو فجر کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی تھی، انہوں نے تو ظہر کی نماز بھی با جماعت ادا کی تھی، عصر کی نماز کا سجدہ کر رہے تھے۔ حسین نے اپنی سانسیں، اپنی جان، اپنی روح اللہ کی راہ میں پیش کر دی تھی۔ تو ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے، اپنا یہ عقیدہ بنا لینا ہے، یہ کھانے پینے کا نام حسین کی غلامی نہیں، بلکہ حسین کے اگر غلام بننا چاہتے ہیں تو پھر اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکانے والے بنائیں۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آئینہ تھا، شیشہ۔ ہم بھی تو اپنا چہرہ دیکھتے ہیں نا، آپ کے پاس ایک شیشہ تھا، اس کو آپ دیکھا کرتے تھے۔ آپ کا غلام، آپ کا شاگرد صفائی کر رہا تھا، صفائی کے دوران شیشہ ٹوٹ گیا، شیشہ ٹوٹا۔ اب شاگرد، وہ خادم، وہ غلام حضور سیدنا غوث الاعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض گزار ہوتا ہے، قبلہ پیر جی، حضور صاحب میرے مرشد پاک، صفائی کے دوران آئینہ شیشہ ٹوٹ گیا۔ کہنا تو یہ بنتا تھا نا کہ شیشہ ٹوٹ گیا، مجھ سے خطا ہوئی، لیکن کہتے ہیں کہ اے میرے پیر و مرشد، اللہ کی قضا آئی تو شیشہ ٹوٹ گیا، قضائے الہی سے شیشہ ٹوٹ گیا۔ بیچ میں کن کو لے آئے؟ کس کو لے کے آئے؟ اللہ کی ذات کو۔ کس کو لے کے آئے؟ اللہ والوں بولو، کس کو لے کے آئے؟ اللہ کو۔ کہا اللہ کی قضا آئی، اللہ کا حکم آیا تو حکم الہی سے شیشہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے میں اچھا ہوا، جو وقت اپنا چہرہ دیکھنے میں لگتا تھا، اب وہ وقت بھی ہم اللہ کو یاد کر کے گزار دیں گے۔ یہ اللہ والے تھے۔ شیشہ دیکھنا سنت ہے۔ اللہم احسنت خلقی و احسن خلقی، اے باری تعالیٰ تو نے مجھے خوبصورت بنایا ہے، کاش تم مجھے اپنے اخلاق بھی اچھے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ تھے اللہ والے جنہوں نے قرآن مجید کی اس آیت پہ عمل کیا۔ لوگوں محنت کرنا پڑتی ہے، مقام ایسے نہیں ملتے، کچھ کوشش کرنا پڑتی ہے، کچھ پیچھے محنت درکار ہے، محبوب بننے کے لیے محنتیں کرنا پڑتی ہیں۔ یہ وہ نغمہ ہے محبت کا، یہ وہ نغمہ ہے، وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، لیکن بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ ایک طرف اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ہوا ہے اور ایک طرف امام حسین کو بٹھایا ہوا ہے۔ آپ بھی تو غلام مصطفیٰ ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بول کے جواب دیں، حضور علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ بیٹیاں کتنی تھیں؟ تو پھر بیٹیاں رحمت ہوئی نا۔
اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر ہمیں لڈو تقسیم کرنا چاہیے نا. بیٹوں پہ تو ہم مٹھائیاں بانٹتے ہیں، میلاد کرواتے ہیں، بیٹی پہ کیوں نہیں؟ اگر بیٹی زحمت ہوتی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کبھی 4 بیٹیاں عطا نہ فرماتا. مقام حاصل کرنے کے لیے محنتیں کرنا پڑتی ہیں، تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں. امام الانبیاء کی گود میں ایک طرف حضرت ابراہیم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے شہزادہ مصطفیٰ، ایک طرف امام حسین ہیں. حضور علیہ السلام کبھی ابراہیم کو دیکھتے ہیں اور کبھی حسین کو دیکھتے ہیں، اور آپ میری بات کو نہیں سن رہے، آپ بھی جھولی کو دیکھ رہے ہیں. ایک طرف کون تھے؟ ابراہیم، ایک طرف حسین پاک تھے. حضور علیہ السلام کبھی ابراہیم کو دیکھتے اور کبھی حسین کو دیکھتے. سیدنا جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابراہیم کو رکھ دیجئے یا حسین کو رکھ دیجئے. نبی رحمت نے اپنی نگاہ نبوت سے اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر اپنی بیٹی کے بیٹے کو دیکھا، کہا میں ابراہیم کو دے رہا ہوں، اپنے حسین کو رکھ رہا ہوں. پھر جب امام الانبیاء کے یہ نواسہ مصطفیٰ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، قربان جائیں نبی کی عظمت پہ، نبی کی شان پہ اور خانوادہ مصطفیٰ کی عظمت پہ قربان جائیں. جب حسین آتے تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے مرحبا. ہمارے ہاں مہمان آتے ہیں ہم کہتے ہیں خوش آمدید، یا ہمارا چہرہ بجھ جاتا ہے، اے مصیبت کتوں آ گئی. مہمان دوست تو مصیبت نہیں، مہمان اللہ کی، جو مانتے کہ اللہ کی رحمت ہے وہ بولیں گے مہمان اللہ کی رحمت ہے. فرمائے تمہارے پاس جو رزق ہے اس پہ کسی کا حق تھا، تمہارے پاس امانت تھی، اللہ نے مہمان بھیج دیے، اس کا شکر ادا کرو. تمہاری امانت جو تمہارے پاس تھی وہ کسی کی تھی، وہ واپس چلی گئی ہے. مہمان گھر سے واپس جاتا ہے، تمہاری مصیبتیں تمہاری بلائیں بھی ساتھ واپس لے جاتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں حسین مرحبا، تو وہ ہے، تو میری بیٹی کا وہ بیٹا ہے، تو میرا وہ لال ہے جس پہ محمد نے اپنے بیٹے قربان کیے ہیں. یہ آقا امام الانبیاء. مقام دوستو ایسے نہیں ملتا، مقام حاصل کرنے کے لیے پھر تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں. حضرت جنید بغدادی، داتا علی حجویری نے کشف المحجوب میں ان کا ذکر کیا ہے. جنید بغدادی بہت بڑے پہلوان تھے. مقام کیسے ملا؟ ایک سید زادے کے سامنے ہارے تھے، مصطفیٰ کے خاندان کے ایک نوجوان کے سامنے ہار گئے تھے، جیت رہے تھے، نامی گرامی پہلوان تھے، ایک مقام تھا، لیکن اس نے ہلکی سی کان میں آواز دی، کہا میں آل رسول ہوں، میں سید زادہ ہوں، صدقہ خیرات میں نہیں کھا سکتا، بھیک میں نہیں مانگ سکتا، صدقہ مجھ پہ حرام ہے، میرے بیٹے بچے بھوکے ہیں، اگر آج تم ہار جائے نا معاشر کے میدان میں مصطفیٰ سے جنت کا ٹکٹ دے کے دوں گا. جنید بغدادی ہار گئے، اسے انعام مل گیا. رات کو سوئے، خواب میں سرکار تشریف لے آئے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، سب بولے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. اور یاد رکھنا یہ زیارتیں ایسی نہیں ہو جاتی، اس کے لیے بھی محنت کرنا پڑتی ہے. کہاں فلاں وظیفہ کریں سرکار خواب میں آ جاتے ہیں. یاد رکھنا وظیفہ کرنے سے سرکار نہیں آتے، کام کرنے سے سرکار آتے ہیں، محنت کرنا پڑتی ہے. کسی نے بابا جی سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ وظیفہ کرنے سے حضور کی زیارت نہیں ہوتی، علماء نے تو لکھا ہے، اولیاء نے وظائف لکھے ہیں کہ فلاں درود پاک پڑھیں تو حضور آ جاتے ہیں. کہا سرکار آتے ہیں، لیکن وظائف لکھنے والوں نے وظیفہ اسی لیے لکھا کہ تو وظیفہ کرے تیرا ٹائم اچھا گزر جائے. سرکار تب آتے ہیں جب دل میں سرکار کی محبت کی درد پیدا ہوتی ہے. کہا ایک بابا جی تھے، اللہ والے تھے، سید زادے تھے، ان کے پاس ایک مہینہ کوئی لگاتار آتا، حاضری دیتا، ایک مہینے کے بعد خواب میں سرکار کی زیارت ہو جاتی تھی. تو گھر کی بیوی بولی، بیگم کہنے لگی بڑے چرچے ہیں آپ کے، لوگ کہتے ہیں کہ ایک مہینہ جو آپ کی زیارت کر لے اسے خواب میں سرکار نظر آ جاتے ہیں، مجھے تو سالوں سال گزر گئے، آپ کی تنہائی کی خلوت کی جلوت کی میں ساتھی ہوں، آپ کو دیکھ رہی ہوں، میرے تو نصیب کبھی نہیں جاگے. اور یاد رکھنا گھر دا پیر چولہے دا، گھر کے پیر کی قدر
نہیں ہوتی۔ وہ کسی نے کہا میں بہت بڑا پیر ہوں، بیوی نے کہا پیر تو وہ ہوتے ہیں جو ہوا میں اڑ کے دکھاتے ہیں، تو نے تو کبھی پرواز کر کے نہیں دکھائی۔ 2-4 دنوں کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک اللہ کا ولی ہے، جبہ زیب تن کیا ہوا ہے اور وہ ہوا میں پرواز کر رہا ہے۔ اپنے خامد سے کہنے لگی تو پیر بنا پھرتا ہے، تو بھی کوئی پیر ہے؟ پیر تو میں نے دیکھا ہے، وہ ہوا میں پرواز کر رہا تھا۔ کہا فلاں ٹائم میں دیکھا تھا؟ ہاں فلاں ٹائم میں دیکھا تھا۔ کہا جو تو نے دیکھا تھا وہ میں ہی تھا۔ اب بیوی کی دیکھیں سنیں، کہنے لگی اچھا میں بھی سمجھوں کہ پیر ٹیڑھا ہو کے کیوں اڑ رہا تھا، گھر کی تھی مانا پھر بھی نہیں۔ کہنے لگی آپ بڑے اللہ کے ولی بنے پھرتے ہیں، کبھی خواب میں مجھے تو سرکار کی زیارت ہوئی نہیں، میں بھی تو آپ کی صحبت میں رہتی ہوں۔ فرمانے لگی اچھا تو نے کبھی نہیں دیکھا؟ کہا نہیں۔ تو میں تیرے پاس وہ لال جوڑا ہے نا، وہ پہلے دن تو نے پہنا تھا، پڑا ہوا ہے، زیور ہے؟ ہاں پڑا ہوا ہے۔ کہا وہ لال جوڑا بھی زیب تن کر لے اور زیور بھی پہن لے، مصلی پہ آ جا۔ بن سمر گئی، زیور اس نے پہن لیے، اس نے لال جوڑا زیب تن کیا، مصلی پہ آئی۔ بس اللہ کی کرنی ایسے ہوئی اس کے بھائی اس سے ملنے کے لیے آ گئے، پیر صاحب کے برادر انلا اور بیوی کا کیا لگا بھائی، وہ ملنے کے لیے آئے تو اس نے دیکھا کہ میری بہن بوڑھی ہو چکی ہے، اس نے لال جوڑا پہنا ہوا ہے، زیور زیب تن کیے ہوئے ہیں، شاہ جی اس کو کیا ہو گیا ہے؟ شاہ جی نے فرمایا پتہ نہیں انہوں کیڑا چا چڑھیا ہے، پتہ نہیں انہوں کیڑا چا چڑھیا ہے۔ بھائی تھے نا، انہوں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ بوڑھی گھوڑی لال لگام، ناچ نہ آئے آنگن ٹیڑھا، اس عمر میں یہ تیرا کنڈیشن، یہ تیری حالت، یہ تو نے کیا پہن رکھا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ تانے دیے، وہ باتیں کی، مائی صاحبہ کا دل چھلنی ہو گیا، اتارا لباس، اس کو پھاڑا، کہا شاہ جی تسی چنگا نہیں کیتا، شاہ جی آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میری آپ نے بےزتی کروا دی ہے، بھائیوں کے سامنے مجھے ذلیل کروا دیا، دل چھلنی تھا، رات کو سوئی بس دل میں درد تھا، سرکار تشریف لے آئے۔ صبح اٹھی، کہا شاہ جی آج رات تو مزہ ہی آ گیا ہے، آج تو آپ نے کمال کر دیا ہے۔ کہا بیگم کیا ہوا؟ کہا آج بھاگ سولے ہوئے، آج نصیب جاگے ہیں، آج سرکار تشریف لے آئے ہیں۔ کہا بی بی یہ کمال میرا نہیں ہے، یہ کمال تیرے اندر کے درد کا ہے، یہ کمال تیرے اندر کی تڑپ کا ہے۔ زیارتیں تب ہوتی ہیں، مقام تب ملتا ہے جب اندر درد پیدا ہوتا ہے، بندہ اپنے آپ کو بدلتا ہے۔ سورۃ الرعد نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کوئی اپنا حال خود بدلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہمارے اندر درد نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو بدلا ہی نہیں ہے، سالوں سال گزر گئے، ہم جمعے کے خطبات سنتے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے دل کی خفیت کبھی بدلی نہیں۔ اس نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ارے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم اللہ سے دور کر دیا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جسے تو رب کہتا ہے وہ تو تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے پکارنے والے، سوال کرنے والے، تو جب بھی جہاں بھی جس موسم میں جس گھڑی جس لمحہ اپنے رب کو پکارتا ہے وہ تیری آواز کا جواب دیتا ہے، وہ تیری آواز کو سنتا ہے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے بہت بڑا، یاد رکھنا ہندوستان کے جو بادشاہ جتنے بھی گزرے ہیں نا سوائے جلال الدین اکبر بادشاہ کے، یہ سارے کے سارے اولیاء کے غلام تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو دیکھیں، نور الدین زنگی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، شہاب الدین غوری کو دیکھیں، شہاب الدین غوری کا وزیر فخر الدین رازی تھا، تفسیر ابن کثیر کا صاحب، اور شاہ جہاں کو دیکھیں، نور الدین زنگی کو آپ دیکھ لیں، یہ سارے اولیاء کے غلام تھے۔ شمس الدین التمش کو دیکھیں، شمس الدین التمش غالباً بختیار کاکی کے مرید تھے، اور بختیار کاکی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مرید تھے۔ جب دنیا سے چلے گئے فرمانے لگے میرا جنازہ وہ پڑھے، میری وصیت لکھ لو، میرا جنازہ وہ پڑھے جس کی فجر کی جماعت نہ چھوٹی ہو، نماز نہیں کہا، نہ فجر کی جماعت چھوٹی ہو، نہ عصر کی سنتیں غیر موقدہ چھوٹی ہوں،
میت پڑی ہے، کوئی جنازہ پڑھانے کے لیے آ نہیں رہا، بڑے بڑے اولیاء کھڑے ہیں، بڑے بڑے آئمہ، بہت بڑے محدثین کھڑے ہیں، کسی کی فجر کی جماعت چھوٹی ہوئی ہے، کسی کی عصر کی سنتیں قضا ہوئی ہیں، عصر کی سنتیں غیر موقدہ ہیں، پیر مہر علی شاہ کی چھوٹی تھیں، سرکار خام میں آ کے کہہ گئے تھے مہر علی میری عصر کی نماز، عصر کی سنتیں چھوڑنی ہیں، وہ سنتیں جن سے ہمیں پیار تھا۔ پھر مہر علی شاہ پکار اٹھے، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، اے گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ وہ اللہ کے ولی تھے، لوگ منتظر ہیں، کوئی بختیار کاکی کے جنازے کے لیے آ کیوں نہیں رہا؟ ایک شخص آگے بڑھا، لوگوں نے کہا نقاب اتار، ہمیں اپنا چہرہ تو دکھا۔ جب نقاب اتارا، ہندوستان کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا، جس کی فجر کی نماز نہیں، نہ فجر کی جماعت کبھی چھوٹی تھی، نہ عصر کی سنتیں غیر موقدہ قضا ہوئی تھی۔ کہا پیر جی یہ میرا اللہ کا ایک راز تھا، آپ نے میرے راز سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ اتنے اللہ کے ولی گزرے، یہ بادشاہ تھا، اللہ کا ولی بھی تھا، بیمار ہوا، بیماری کی حالت میں اس نے کہا کہ میرا علاج کرو۔ طبیب آئے، علاج کرنے والے ڈاکٹر بڑے بڑے آئے، لیکن بادشاہ کو شفا نہیں مل رہی، بادشاہ صحت یاب نہیں ہو رہا۔ بولیے شفا کون دیتا ہے؟ دوائی میں شفا ہے، ایک وسیلہ ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، رب نے قانون دیا ہے، کہا جب تو بیمار ہوتا ہے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بولیے کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کی ذات شفا دیتی ہے، بس ایک وسیلہ ہے، کہا کوشش کرنی ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان تیرے ذمہ ہے تگو دو کرنا، تیرے ذمہ ہے محنت کرنا، جس شعبے میں ہے، جس محکمے میں ہے، جس فیلڈ میں تو ہے، تو ایمانداری سے کام کرتا جا، پھل کون دے گا؟ اللہ کی ذات۔ بعض دفعہ اللہ پھل فوراً دے دیتا ہے، بعض دفعہ سنبھال کے موقع آنے پہ لٹا دیتا ہے۔ وہ کسی کی امانت میں خیانت، وہ وعدہ خلافی بھی لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور حکم ہمیں بھی کیا ہے کہ اے ایمان والو جب بھی وعدہ کرو وعدہ پورا کرو، جب بھی وعدہ کرو وعدہ، بات کرو تو سچی کرو، جھوٹ کسی کی دل آزاری نہ کرو۔ بادشاہ نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس نے دیکھا کہ علاج ہو رہا ہے، شفا نہیں مل رہی، اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، کہا لوگوں میرا آ کے علاج کرو، جس کے پاس کوئی پوڑیاں ہیں وہ پوڑیاں لے آئے، جس کے پاس کوئی جڑی بوٹی ہے وہ لے آئے، میرا علاج کرے، مجھے شفا ملے نہ ملے میں اسے انعام ضرور دوں گا۔ اس بات کا انعام اس نے عہد کیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ضرورت مند تک جب کوئی چیز پہنچ جائے وہ دعا کر دے گا، اللہ بیماری کو شفا میں بدل دیتا ہے۔ اس نے یہ ارادہ کیا، امیر نہ ہے، ہمیشہ کوشش وہ کرتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے، جو غریب تھے نا، کسی کے ہاتھ کوئی جڑی لگی، کوئی بوٹی لگی، کوئی اس کے ہاتھ میں مٹی لگی کہ فلاں جگہ پہ شفا ملتی ہے، اس نے وہاں سے اٹھائی، پوڑیاں بنائی، بادشاہ کی طرف پہنچا دی۔ بادشاہ نے آرڈر دیا تھا کوئی بھی آئے مجھ تک آنے دینا، وہ پوڑیاں بادشاہ دیتا، مصلی بچھاتا، پوڑیاں کھول کے کہتا تیرے اندر شفا ہے، تیرے اندر شفا ہے، وہ پوڑیاں جواب دیتی میرے اندر شفا نہیں ہے۔ وہ اس پوڑیا کو لپیٹ کے طاق میں رکھتا، الماری میں رکھ دیتا اور اس آنے والے سائل کو انعام سے نواز دیتا۔ ایک بوڑھیا کا بیٹا تھا، اس نے ماں سے کہا کہ لوگ بادشاہ کو لوٹ رہے ہیں، میں بھی جاؤں نا، مجھے کوئی پوڑیا بنا کے دے، میں بھی جا کے کچھ لے کے آؤں، بھوک سے نڈھال ہیں، بڑے دن سے فاقے ہیں، روٹی پوری ملتی نہیں، پیٹ بھر کے کھا نہیں سکتے، تو مجھے پوڑیا بنا کے دے، میں بھی بادشاہ کے پاس جاتا ہوں، کوئی انعام لے کے آتا ہوں۔ مائی نے جواب دیا بیٹا ساری زندگی میں نے لقمہ حرام نہیں کھلایا، ساری زندگی میں نے تجھے لقمہ، امام الانبیاء نے میں اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے رزق حلال کمانے والا، رزق حلال کماتے کماتے اگر اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا، اس ہاتھ پہ اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں اولاد وفادار بنے، اولاد کی پرورش لقمہ حلال سے کریں، اولاد کبھی سینہ تان کے والدین کے سامنے کھڑی نہیں ہوگی۔
کہا بیٹا میں نے تجھے کبھی لقمہ حرام نہیں کھلایا. کہا اماں بس میری ضد ہے, مجھے پوڑیاں بنا کے دے, میں نے انعام لینا ہے. کہا بیٹا پھر آج نہ جا, کل چلے جانا. ماں نے رات تہجد کے وقت مصلی بچھا دیا. اللہ ہمیں بھی تہجد کے وقت مصلی بچھانے کی توفیق عطا فرما دے. آپ نے ڈھیلی آمین کہی ہے. چلو اللہ 5 وقت کی نماز بندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. یار اگر ہمیں کوئی عزیز بلائے, دعوت دے, اور ہم دعوت پہ نہ جائیں, بڑے جگر والا ہوگا کہ وہ دوسری دفعہ آپ کو اپنے گھر دعوت پہ بلائے گا, جگرے والا. اگر اس کی دوسری دعوت پہ بھی آپ تشریف نہ لائیں نا تو بہت بڑے جگر والا ہوگا جو تیسری دفعہ آپ کو دعوت دے گا. اگر تیسری دفعہ بھی آپ تشریف نہ لائیں تو وہ چوتھی دفعہ کہے گا خسمانو کھا, تو آندہ ہی نہیں. وہ تیسری دفعہ بلائے گا, چوتھی دفعہ بلانے کی ہمت وہ سڑ جائے گا کہ میں بلاتا ہوں آتا نہیں, کتنا بے ایمان ہے, میری دعوت پہ نہیں آتا. اس کریم اللہ کے کرم پہ صدقے جائیں, 35 سال سے پکار رہا ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح, میں ایک مرتبہ بھی اس کی دہلیز پہ نہیں آیا. اس نے کبھی میرا رزق بند, کبھی میرا پانی اس نے بند. دوست بلائے ہم جاتے ہیں, سسرال بھی ہم جاتے ہیں, بھائی بلائے جاتے ہیں. یار وہ بلائے, اس کے پاس آنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. آج موقع ہے, آج ویلا جے اسے منانے کا, آج منا لیں. قبر میں جانے کے بعد ہم کہیں گے باری تعالیٰ مان جا, وہ کہے گا اب ویلا گزر چکا ہے, اب ہاتھ وقت نہیں ہے, اب وقت ہے, اب ٹائم ہے. کہا مجھے پوڑیاں بنا کے دے. ماں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھا, عرض کی رب ذوالجلال میرا بیٹا ہے, ضد کر رہا ہے, مہربانی فرما, یہ خاک ہے, میں کوئی ڈاکٹر ہوں, میں کوئی حکیم تو نہیں ہوں, میں کوئی معالج, کوئی طبیب نہیں, تو مہربانی فرما, شفا تو دیتا ہے, یہ میں ریت پوڑیا میں ڈال کے اس کو دے رہی ہوں, اس میں شفا ڈال دے, اس میں شفا ڈالتے ہیں. اس نے صبح بیٹے کو دیا, بیٹا پہلے منتظر تھا, اس نے پوڑیا لی, مشکل سے بادشاہ تک پہنچا. کہا بادشاہ یہ پوڑیا ہے, اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. اس نے کہا اچھا. اس نے اپنے معمول کے مطابق جائے نماز بچھائی, پوڑیا کھولی, کہنے کا پوڑیا تیرے اندر شفا ہے. پوڑیا کا جواب سنیں, وہ رب ہے نا, وہ چاہے تو اس کاغذ کو بھی بولنے کی قوت گویائی عطا فرما دے. کہا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. کہا محشر کے میدان میں یہ تمہاری زبان جو چپڑ چپڑ بولتی ہے, اس پہ تالا ہوگا, یہ بات نہیں کرے گی, بلکہ بات کریں گے تو ہاتھ کریں گے, بات کریں گے تو پاؤں کریں گے, پاؤں گواہی دیں گے. انسان منکر ہوگا, میں نے فلاں کام نہیں کیا, میں نے فلاں نافرمانی نہیں کی. جب زبان کہے گی نہیں کی, زبان چپ ہوگی, ہاتھ کہے گا یہ جھوٹ بول رہی ہے, اس نے کیا ہے. پاؤں کہیں گے اس نے کیا ہے, یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے. جس کے لیے آج ہم نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں, کل یہی ہمارے دشمن ہوں گے. تو پوڑیا نے جواب دیا, بادشاہ آج صرف مجھ میں ہی شفا نہیں, آج صرف میرے اندر شفا نہیں, بلکہ جتنی پوڑیاں تو نے الماری کے اندر رکھی ہیں رب نے سب میں شفا ڈال دی ہے. پیچھے نیت کس کی تھی؟ خالص. پیچھے پکارنے والی نے سچے دل سے کس کو پکارا تھا؟ اللہ کی ذات کو پکارا تھا. کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, ارے غافل انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم اللہ سے دور کر دیا ہے. پلٹ آ, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, جس سے تو دور بھاگ رہا ہے وہ کریم اللہ تو تیرے شہرک سے بھی تیرے زیادہ قریب ہے. لکڑ ہارا جنید بغدادی کے پاس آتا ہے. کہا جنید بغدادی تیری تقریر, تیرے واعظ و نصیحت کا اثر جنگلوں میں بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہا ہوتا ہے, کیا بات ہے؟ کہا میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا, وہاں 3 لوگ بیٹھ کے شراب پی رہے تھے. آپ نے اگلے دن نکاح کیا, وہاں ان کے پاس چلے گئے. انہوں نے سمجھا کوئی پولیس والا آیا ہے, بھاگے. تو میں رکو بیلیو, جو تم کام کر رہے ہو وہی کام میں بھی پہلے اکیلے کرتا تھا, مجھے پتا چلا تم یہاں بیٹھ کے پیتے ہو, آج میں بھی محفل میں پینے آ گیا ہوں. انہوں نے کہا بابا جی آج معذرت چاہتے ہیں, آج ہمارے پاس شراب
نہیں ہے۔ فرمایا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، ایک وظیفہ دیتا ہوں، تمہیں کہیں سے جا کے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہیں بیٹھ کے وہ عمل کرنا، شراب زمین تمہارے سامنے نکال دے گی۔ کہا یہ تو بہت اچھا کام ہے۔ کہا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تمہیں پہلے وضو بنانا پڑے گا، تمہیں پہلے اللہ میں بھی 5 وقت نماز کے لیے وضو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا پہلے وضو بنا۔ انہوں نے وضو کیا۔ لالچ کیا تھی؟ شراب بیٹھے بٹھائے بغیر محنت مشقت کے۔ جنید بغدادی نے اپنی جائے نماز بچھا دی، وہ جائے نماز جس پہ آپ تہجد کے وقت اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے التجا کرتے تھے، باری تعالیٰ امت مصطفیٰ کی تقدیر بدل دے۔ بس اس مصلے کو بچھا دیا، کہا یوں کرو۔ جب ان کے سر سجدے میں گئے، جنید بغدادی نے پیچھے اپنا سر بھی سجدے میں رکھ لیا، عرض کی رب ذوالجلال یہاں تک لانا میرا کام تھا، تقدیر بدلنا تیرا کام ہے۔ یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے تقدیر بدلنا تیرا کام ہے۔ تاریخ میں آتا ہے جب سجدے میں جا رہے تھے شرابی تھے، جب سجدے سے سر اٹھایا سارے اللہ کے ولی بن چکے تھے۔ پیچھے نیت کیا تھی؟ خالص اللہ کی رضا تھی۔ پیچھے اللہ کو یاد کرنے والے کے ہاتھ تھے، پیچھے اللہ کو پکارنے والے کے ہاتھ تھے، ان کی دعائیں تھیں۔ تقدیر تب بدلتی ہے جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے، اسے یاد کرتا ہے۔ کہا یا ایھا الانسان، ارے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل کر دیا ہے؟ ارے غافل انسان، پلٹ آ کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف۔ تیرا رب بڑا کریم ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ کہا اے میرے بندو، نافرمان کو کوئی اپنا بندہ کہتا ہے؟ نافرمان بیٹا ہو جائے نا، 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ باپ بھی اشتہار پہ لکھوا دیتا ہے، یہ میری معقولہ غیر معقولہ جائیداد سے آنکھ ہے، اس کے برے اچھے کا میں کوئی ذمہ دار نہیں، یہ خود ذمہ دار ہے۔ بیٹا نکال دیتا ہے، لکھ گناہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاون والا۔ وہ اتنا بے نیاز ہے، وہ کہتے ہیں بس آ جا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ میرے بندو اپنا کہا ہے پھر بھی ہے نافرمان، لیکن کہا میرے بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آئیے آج وقت ہے، پلٹ آئیے اپنے خالق کی طرف، اسے یاد کریں، اس کی طرف لو لگائیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا آج تک میرا پیٹ نہیں بھرا، ہماری مطالبے ہیں، یہ خواہشات ہیں، اپنے نفس کو زیر کریں، اپنے نفس کو ماریں، اپنی خواہشات کو ترک کریں، اپنی ساری خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع لے آئیں۔ یہ نفس جب زیر ہو جائے گا پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں التجا ہے، خالق کائنات صحیح باتیں سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرمائے۔